نازل کیا گیا قلیلا ما تذکرون، فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا۔ اب یہاں سے بہت قابل توجہ بات ہے، گناہ کرنے والے انسان کئی بار کیا سوچتے ہیں، ارے ہم نے تو گناہ کیا کچھ بھی نہیں ہوا، ہے کہ نہیں؟ 10 سال ہو گئے گناہ کیے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا، 5 سال ہو گئے گناہ کیے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا، 15 سال ہو گئے گناہ کیے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا، ہم آج بھی گناہ کر لیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیا واقعی ایسے یہ گناہ کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا؟ نہیں۔ قرآن عظیم میں دیکھیے، قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہمارے اور آپ کے لیے، لیکن پچھلی امتوں کا ذکر رکھا قرآن میں۔ کس کا ذکر؟ سب بولیے، پچھلی امتوں کا۔ کیا آپ کو یہ بات کسی کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن جب اللہ نے ہمارے لیے رولز والی کتاب بنا کے نازل کی تو پچھلی قوموں کا ذکر قرآن میں کیوں رکھا؟ بتائیے، ہے کسی کے ذہن میں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے، میں نے یہ بات پچھلے سال بھی بتائی تھی، اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ قوم لوط کا ذکر کیا، قوم شعیب کا ذکر کیا، قوم ابراہیم کا ذکر کیا، قوم موسیٰ کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اور ذکر کس انداز میں کیا؟ قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا، ان بستیوں کا ذکر کیا اللہ نے جنہیں زمین سے اٹھا کے پلٹ دیا۔ بستیاں زمین کے اندر چلی گئیں اور ان کی بنیادیں اوپر آ گئیں۔ جن بستیوں کو تباہ کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، جنہیں زمین بوس کر دیا گیا عمارتوں کو، وہ محل، وہ علاقے، وہ بستیاں آج دنیا میں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہیں وہ نشانیاں آج بھی دنیا میں۔ جو لوگ ٹور پہ جاتے ہیں نا، مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے، بیت المقدس کے لیے، فلسطین کے لیے، جورڈن کے لیے، وہاں ایسی بہت ساری بستیاں بہت سارے سفر میں نظر آتی ہیں جن کو باضابطہ زمین کے اندر داخل کر دیا گیا۔ ان سب کا ذکر قرآن میں کیوں؟ قرآن تو ہمارے نبی پہ نازل ہوا اور ہمارے لیے نازل ہوا۔ بات یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہو، جب کسی کو کسی پریشانی سے بچانا مقصود ہو تو کیا کرتے ہیں کہ اس کو پرانی کہانی، یعنی پرانی داستان، پرانا حادثہ، پرانا واقعہ اس لیے سناتے ہیں کہ پرانے موقع پر، پرانے وقت پر فلاں شخص نے یہی جرم کیا تھا جس کی سزا یہ ملی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبردار خبردار تم کبھی اس گناہ کی طرف نہ جانا، ورنہ تمہیں بھی یہی سزا دی جائے گی۔ بات سمجھ آئی؟ تو قرآن میں ذکر اس لیے کیا گیا پچھلی امتوں کا، تاکہ قرآن پڑھو، غور کرو، انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی، انہوں نے کس کس طرح سے گناہ کیا اور پھر اسی کی وجہ سے ان پر کیسا عذاب نازل فرمایا گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، بستیوں کو شہر ویران کر دیے۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو ان کے پاس عذاب آیا۔ عذاب کس انداز میں آیا؟ ان کے پاس عذاب آنے کی کنڈیشن یہ تھی کہ یا تو وہ رات کو سو رہے تھے یا دن کے وقت قیلولہ کر رہے تھے، اس وقت عذاب آیا۔ آپ جانتے ہیں یہ دو وقت خاص کیوں کیے گئے، رات کے سونے کا وقت یا دن کے سونے کا وقت؟ دراصل یہ دونوں وقت ہوتے ہیں انسان کی غفلت کے۔ انسان رات میں بھی سوتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے، اور دن کے وقت میں بھی سوتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ان دونوں کو وقتوں کا ذکر کیا کہ انسان اس وقت غفلت میں تھے، انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ موت آ جائے گی، انہوں نے نہیں سوچا تھا اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، انہوں نے نہیں سوچا تھا آسمان سے آگ برسنے لگے گی، انہوں نے نہیں سوچا تھا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، انہوں نے نہیں سوچا تھا ہمیں بندر بنا دیا جائے گا، انہوں نے نہیں سوچا تھا ہمیں خنزیر بنا دیا جائے گا، انہوں نے نہیں سوچا تھا ہمارے چہرے پیلے پڑ جائیں گے، انہوں نے نہیں سوچا تھا ہماری زمین پھاڑ دی جائے گی، انہوں نے نہیں سوچا تھا بستیوں کو زمین بوس کر دیا جائے گا۔ اور عذاب ایسے وقت میں آیا کہ وہ غافل تھے اور گناہوں میں اور دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور حال کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دیں، ویران کر دیں، تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ ہمارے لیے قرآن میں یہ بات اس لیے رکھی گئی، غرور کرنے سے پہلے ڈرتے رہو، کائنات کا مالک ہے کوئی جو نظام چلانے والا ہے۔
برائی کرنے سے پہلے ڈرتے رہو، کسی کے خلاف سازش کرنے سے پہلے ڈرتے رہو، کسی کی ذات پر انگلی اٹھانے سے پہلے ڈرتے رہو، دن کے اجالوں میں اور رات کے اندھیروں میں گناہ کرنے سے پہلے ڈرتے رہو، مال اور دولت پر اترانے سے پہلے ڈرتے رہو۔ تم کوئی شے نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل پاور میرے رب کے پاس ہے، اصل طاقت میرے رب کے پاس ہے، مالک یوم الدین میرے رب کی ذات ہے، جہنم اور جنت کی مالک میرے رب کی ذات ہے، ڈرتے رہو کہ کہیں تمہارے اوپر عذاب نہ نازل کر دیا جائے۔ پھر فرمایا اب اس سے اور زیادہ ہارڈ بات آئی،